بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس زمانے میں اور جس علاقے میں تشریف لائے، وہ دور، وہ زمانہ اور اس علاقے کے لوگ، وہاں کے رہنے والے، بسنے والے، جہالت، کفر و شرک اور بت پرستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں چھوٹی اور معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دینا، درگور کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں لوٹ مار، چھینا جھپٹی، اس کو بڑے فخر سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ خیانت، دھوکہ، سود، رشوت اور تمام تر برائیاں اور بدکاریاں اس معاشرے میں معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں۔ یتیموں کے مال کھانے کو وہ حلال سمجھتے تھے، اور اس معاشرے کی سب سے مظلوم مخلوق وہ عورت تھی جس کے کوئی بھی حقوق نہیں تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لاتے ہیں اور اس معاشرے کے لوگوں کو بت پرستی، کفر و شرک سے روکنا تھا، اور وہ برائیاں اور بد عادتیں اور شراب نوشیاں جو ان کے مزاج میں بیٹھ چکی تھیں، اس سے ان کو چھڑانا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ کا آغاز ایک بہت ہی
اچھے انداز سے کیا۔ جب آپ نے اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کو شروع کیا اور لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کیا، اور وہ بری عادتیں اور خرابیاں جو ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھیں، ان بری عادتوں کی نفرت ان کے سامنے بیان کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ جب آپ نے دعوت اور تبلیغ کی محنت شروع کری تو اس کے نتیجے میں دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئے، دو طبقے بن گئے لوگوں کے۔ ایک وہ طبقہ کہ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی تبلیغ کو قبول کیا، آپ کی محنت کو قبول کیا، اور آپ کی دعوت اور تبلیغ میں لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلائے، صحابہ کہلائے۔ اور ایک وہ طبقہ جو آپ کی مخالفت پر، دشمنی پر اتر آیا، وہ مشرک کہلایا، کافر کہلائے، منافق کہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنی محنت اور اپنی تبلیغ شروع کر چکے تھے، اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں دو جماعتیں تیار ہو رہی تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو صحابہ کی تھی، اور ایک وہ جماعت جو آپ کے مخالفین کی تھی۔ اور مخالفین اور مشرکین کی جماعت کے جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مخالفین آپ کی دعوت کو روکنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روک رہے ہیں، لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ جو محنت اور جو دعوت اور جو تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے ہیں، اس کو روکنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کر رہا تھا وہ ابو جہل تھا، اور یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، اور نہ کسی طرح کی کوئی کمی کرتا تھا، بلکہ اس کو جیسا موقع ملتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ کبھی زبانی بدتمیزی اور بد کلامی کرتا، بد تہذیبی سے پیش آتا، بد اخلاقی سے پیش آتا، اور کبھی اس کا بس چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اور پتھر کو بھی اچھال دیتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے جا رہے تھے۔ اسلام لانے والے صحابہ تعداد بہت تھوڑی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پھرا کرتے تھے۔ تو ابو جہل کا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ موقع اچھا ہے، اکیلے ہیں، اپنا غصہ نکالتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو اس نے پہلے تو بد زبانی اور بد کلامی شروع کی، آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، اور وہی عادت آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ برائی اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا جواب زبان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب خاموشی سے ہے۔ وہ برابر آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا غصہ بھڑکتا ہے اور وہ مزید غصے میں آتا ہے، اور اس نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف اور یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے آپ دار ارقم میں تشریف لے آئے۔
یہ سارا ماجرا اور واقعہ اس وقت کی ایک باندی تھی، اس نے دیکھ لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. ہم عمر تھے، مکہ کے سرداروں میں سے تھے، بہادروں میں سے تھے، شکار کے شوقین تھے، شکار پہ گئے ہوئے تھے. جب شکار سے واپس آئے تو وہ باندی حضرت حمزہ کے پاس دوڑی بھی گئی اور بتانے لگی کہ تمہیں معلوم ہے آج تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کس قدر بدتمیزی کی ہے اور کس طرح بد تہذیبی اور بد اخلاقی سے پیش آیا ہے، اور زبان درازی بھی کی اور ساتھ میں پتھر بھی اٹھا کے مارا ہے. حمزہ جو اب تک مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور سچی محبت انسان جس سے کرتا ہے اس کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو گوارا اور برداشت نہیں ہوتی. حمزہ جاتے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چیت چل رہی تھی، باتیں کر رہے تھے. اس کے ساتھی تھے، اس کے اور بھی دوست تھے، اور بھی مکہ کے سردار تھے. حضرت حمزہ نے جاتے ہی اکیلے ہیں ابو جہل سے پوچھا کہ تو نے میرے بھتیجوں کو کیا کہا ہے اور کیوں ان سے بدتمیزی کری ہے. اور ان کے ہاتھ میں تیر کی کمان تھی، زور سے ابو جہل کے سر پہ کھینچ کے ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور اس کو آئندہ کے لیے خبردار کیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا، نہیں تو زندہ بھی نہیں رہے گا. ابو جہل خود مکہ کا سردار ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی کہ امیر حمزہ کے سامنے کھڑا ہو، بلکہ اس کے ساتھیوں نے کوشش کری کہ حمزہ سے ہم بدلہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن ابو جہل نے روک دیا کہ نہیں. حضرت حمزہ اس طرح کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے دار ارقم، اور خیریت لینے کے لیے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ملنے کے بعد پوچھا کہ آپ کی طبیعت خیریت سے ٹھیک ہوں، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے معلوم چلا تھا کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس سے نمٹ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف حمزہ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ چچا حمزہ، یقیناً آپ نے میری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میری خوشی اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیں. کیا ہے؟ کہ ایمان اور اسلام قبول کر لیں. کلمہ طیبہ، کلمہ واحدہ، کلمہ شہادت آپ پڑھ لیں تو آپ صحیح طریقے سے مجھے صحیح معنوں میں مجھے خوش کر دیں گے. حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اسی مجمع میں، اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کلمہ واحدہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام لانے کی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اسلام لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. تو ایک کلمہ پڑھ کر حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیا چیز تھی؟ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اسلام بھی قبول کر لیا. لیکن ایک چیز تھی سارے صحابہ کے مزاج میں، دل میں، کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے. اور محبت کا حق کیا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو. تو محبت کا تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے، محبت کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں. اور صحابہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عشق رکھنے والی جماعت تھی، اور وہ سچے عاشق تھے. وہ محبت کے تقاضوں کو اور محبت کے حقوق کو جانا کرتے تھے. کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے آپ سے محبت ہے
اور محبت کے حقوق اور تقاضوں پر نہ چلے کہ بھئی اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھ جیسا بن جاؤ، مجھ جیسے ہو جاؤ، میرے طریقے پر، میری سنتوں پر، میری اتباع پر آ جاؤ. یہ مشکل ہے. زبانی کلامی محبت کا اظہار آسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی شریعت پر عمل کرنا، یہ عزم کر لینا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرہ بناؤں گا، آپ کی شریعت پر عمل کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر آپ کو نبوت ملتی ہے، اس وقت اس معاشرے کی کیا حالت تھی؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر چیز، ہر برائی ان کی فطرت میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ معاشرہ آسمان و زمین والوں کے لیے ایک نمونہ بن گیا، اچھائیوں کا معاشرہ بن گیا. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کے جذبات ہر ایمان والے کے دل میں اٹھتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ بھی ہے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہر چیز سے بڑھ کر میری محبت تمہارے دل میں ہو، ہر چیز سے بڑھ کر میں تمہارے لیے محبوب ہوں. جب تم ایمان میں مکمل ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا حق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ کہ آپ سے سچی محبت کی جائے، آپ سے سچی محبت کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے، آپ کو جو چیزیں پسند تھیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش کر سکتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوتا ہوگا. ایک تو یہ کہ صرف زبانی محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کس چیز سے ہوں گے. حضرت حمزہ نے اتنا بڑا کام کیا، ابو جہل سے بدلہ لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ حمزہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو. اور آپ اپنی امت سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر میری محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے طریقوں پر آ جاؤ. دیکھنے والا اگر دیکھے تو وہ یہ کہہ سکے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والا ہے، یہ آپ کا سچا عاشق ہے، یہ آپ کی اتباع کرنے والا ہے. لیکن آج ہر چیز آسان ہے، آج ہر چیز آسان ہے. محبت کے دعوے کرنا بھی آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیسے خرچ کرنا بھی آسان ہے، اور بھی انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اہم چیز اور جو سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے وہ ہے آپ کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل، آپ کے طریقوں پر عمل. یہ امت کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے، آپ کے حقوق میں سے یہ بڑا حق ہے کہ جہاں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اظہار ایمان کا حصہ ہے، ذرا سے بھی محبت میں کمی ہو گئی اور کسی بھی چیز کی محبت بڑھ گئی، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں، تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. تو محبت یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، آپ کے طریقوں پر اور آپ کی اتباع کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہر سال آتا ہے، اور ہمیں بلکہ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت اور ایک دلی وابستگی اس مہینے میں جاگتی ہے. تو اس مہینے کا ایک پیغام وہ یہی ہے کہ محبت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں، آپ کی شریعت پر بھی عمل کریں. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد
معاشرے سے ختم کی تھیں، وہ ساری چیزوں کو ہم بھی اپنے معاشرے سے ختم کریں، ان ساری چیزوں کو ہم بھی چھوڑیں، تب جا کر ہم محبت میں کامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور اتباع سنت کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔